ایک تو مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ان کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ ایسا کوئی سیلیبریشن ہوتا ہے تو اس میں ٹوٹ پڑتے ہیں. بہت ان کو محبت دیش کی پیدا ہو جاتی ہے. نہیں આપણે એકતાની હાથે રહેવાનું છે. કોણે કીધું કે આવી એકતા કરવાની છે? લકુમ દીનુકુમ વલિય દીન, کرنے والوں کا سیلیبریشن ہے, ان کو کرنے دو. عیسائیوں کا ہے, عیسائی جو ہیں منائیں, ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں. عیسائی منائیں اپنا سیلیبریشن جو 31 کا ہے. آدھی رات کو بھائی تاریخ چینج ہوگی, وہ آدھی رات میں لائٹ بند ہوگی, شرابیں پی جائیں گی, عورتیں برباد ہوں گی, عزتیں پرخچے اڑائے جائیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ شراب 31 دسمبر کو جو ہے وہ پی جاتی ہے, اور سب سے زیادہ پاک دامن عورتوں کو بیکار کیا جاتا ہے اس رات کے اندر, اور انسان حیوانوں سے بدتر ہو جاتے ہیں. انسان کو انسان رہنا ہے, یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے. ہم اپنے اخلاق کے زاویے سے عید کے دن بھی باہر نہیں نکلیں گے. اس لیے بندگی بتائی عید کے دن بھی ہم کو کہ تمہیں بندگی کا جو سرکل ہے اس سے باہر نکل کر کوئی سیلیبریشن نہیں کرنا ہے. خوشیاں منانا, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے منانا. ظاہری بات ہے کہ 31 دسمبر نہ ہندوؤں کا تہوار ہے نہ مسلمانوں کا تہوار ہے, پھر ہم لوگ کیسے اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر شریک ہوئے تو یاد رکھو کہ کل آخرت میں مجرموں کے کٹھیرے میں جہاں نصارہ کھڑے ہوں گے وہاں رسول کا امتی بھی کھڑا ہو جائے گا, اور رسول دامن پکڑ کر پوچھے گا کہ میرا امتی ہو کہ تجھے وہ چیز پسند آئی جو میرے مذہب میں نہیں ہے, تو کیا میری چیزیں تجھے پسند نہیں آئی؟ میں نے جو دیا تھا وہ تو راضی نہیں اس سے؟ تو کیا مشورہ دیتا تھا مجھے کہ مجھے یہ بھی داخل کرنا چاہیے؟ تیری خواہشات پہ مجھے دین کی بنیاد رکھنی؟ میں ہندوستان کے ان لوگوں سے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے محنتیں کی ہیں, اپنا خون بہایا ہے, ان سے اپیل کروں گا, صرف مسلمانوں سے نہیں کہتا, میں دیش بھر کے دیش واسیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ عیسائی نہیں ہیں تو آپ کو یہ سیلیبریشن منانا یہ گویا تھوک کر چاٹنے کی طرح ہے. جس انگریز کو آپ نے نکال دیا تھا, اس کی تہذیب کو چھوڑ دیا تھا, آپ نے اپنی ٹوپی نہیں چھوڑی, آپ نے اپنی دھوتی نہیں چھوڑی, آپ نے اپنی شیروانی نہیں چھوڑی. آپ اپنا دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور دوسروں کا دین صرف خواہش کے لیے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ بس میری اپیل ہے بہت دردمندہ کہ کل اگر انبیاء اور شہداء اور صالحین کے زمرے میں کھڑے ہونا چاہتے ہو, میرے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, تو ان کے منہ مت دیکھو, ان کی تہذیب کو جاکارہ دے دو, اس کو روانہ کرو, اس کو رخصت کرو, پکے مسلمان بن کے رہو. کل کی رات تہجد پڑھو, اپنی عبادتوں میں لگو, سو جاؤ جیسے روزانہ سوتے ہیں. کوئی نوجوان جو ہے سیلیبریشن کے لیے رات کو نہ نکلے, باہر نہ نکلے, نہ ناچے, نہ تھرکے, نہ کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. یہ جسم امانت ہے دوستو, اللہ کی طرف سے ملی. اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے, میں نے تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ سب دے دیا, تم نے اپنی اچھی کوالٹیز کو غلط جگہ پر کیوں استعمال کیا؟ ہمارے پاس اللہ نے جوانوں کا دھن دیا ہوا ہے, جوانوں کو اللہ نے بھرپور کوالٹیز دی ہیں, بہترین صلاحیتیں دی ہیں, ان صلاحیتوں کا اچھا استعمال کیجیے. اللہ کے دین کے اندر اپنے آپ کو لگائیے, ناچنے کے بجائے تہجد میں لگ جائیے, اللہ سے مانگیے, دین کی سربلندی ہم کو درکار ہے. اور دوستو جوانوں سے میری خاص اپیل ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہے صحیح اور اچھی جگہ میں لگائیں,
اور اس کا بائیکاٹ کریں، شدت کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے اور پوری طرح اسلامی تہذیب کو سر پر اٹھا کر رکھیں گے، اس کو چومیں گے، اس سے ہم محبت رکھیں گے اور دنیا کو بتائیں گے، دنیا کتنی بھی ناچتی ہو، کتنی بھی تھرکتی ہو، کتنی بھی اپنی خوشیاں مناتی ہو، ہم اپنی خوشیوں میں خوش ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔